بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج ہم 2 سوال پڑھیں گے۔ چیپٹر نمبر 5 کے سوال نمبر 1 ہے 4 اچھے نظام حکومت کی 10 خصوصیات، اور دوسرا سوال ہے حضرت عمر کے دور کی انتظامیہ کی خصوصیات۔ تو سب سے پہلا سوال پڑھتے ہیں، اچھے نظام حکومت کی خصوصیات۔ جی، اچھا نظام حکومت کیا ہوتا ہے؟ اچھا نظام حکومت سے مراد حکومت کرنے کا ایسا فن جس میں تمام عوامی فیصلے اور دیگر حکومتی معاملات صاف شفاف طریقے سے سر انجام دیے جائیں۔ حکومتی عہدیداروں کو اپنے اپنے عہدوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ حکومت اور عوام کے درمیان قریبی تعلق قائم کیا جائے۔ اس نظام حکومت میں تمام معاشرتی اور سیاسی گروہوں کی حکومت کے کاروبار میں برابر کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر فلاحی کام کرتے ہیں، تب ایک اعلیٰ اور اچھی حکومت قائم ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان میں بھی ایک اچھی حکومت قائم کرے۔ جی، اچھے نظام حکومت کی جو خصوصیات ہیں، ان میں سے پہلی جو خصوصیات ہے وہ ہے عدل و انصاف کا قیام۔ یہ نظام عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ کسی فرد یا طبقے سے کسی قسم کی زیادتی کی نہیں جاتی اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کا سلوک کیا جاتا ہے۔ امیر غریب کے ساتھ ایک جیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ تمام کے لیے برابر کا قانون ہوتا ہے، تب عدل و انصاف کا قیام وقوع پذیر ہوتا ہے۔ دوسرے اور صاف خصوصیات میں ہے جی جمہوری اقتدار کا فروغ۔ اس نظام میں جمہوری اقتدار مثلا مساوات، انصاف، برداشت اور آزادی وغیرہ کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ظلم و تشدد کو ختم کر کے تمام لوگوں کو برابر کے حقوق دیے جاتے ہیں۔ بدعنوانی کا خاتمہ۔ آگے ہے اس نظام حکومت میں بدعنوانی کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جاتا ہے۔ انتظامیہ ایماندار ہوتی ہے اور ہر کام شفاف طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اگر انتظامیہ میں کوئی بدعنوان عناصر موجود ہوں تو اسے نکال دیا جاتا ہے۔ خوشحال معاشرے کا قیام۔ اچھی انتظامیہ کے معاشرے کو خوشحال اور ملک کو معاشی طور پر ترقی دیتی ہے۔ ملک معاشرے کو پسماندہ رکھنا اچھی انتظامیہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ مکمل مذہبی آزادی۔ اچھی انتظامیہ ملک میں مکمل آزادی کو فروغ دیتی ہے اور تمام مذہبی اقلیتوں کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے استحصال سے پاک معاشرہ۔ آگے ہے بیٹا استحصال سے پاک معاشرہ، یعنی کوئی طبقہ کسی دوسرے کا استحصال نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی طبقے کو حق سے محروم رکھا جا سکتا ہے۔ ذمہ دار حکومت کا اصول۔ اچھی حکومت ذمہ دار حکومت کا اصول اپناتی ہے اور خود کو عوام اور متعلقہ افراد کے سامنے جواب دہ بناتی ہے۔ اس طرح حکومت کا ہر کارندہ بھی اپنے فرائض کے لیے عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ احتساب کا اصول۔ حکومت کے ہر کارندے کو احتساب کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر ایک کی نااہلی اور لاپرواہی پر سزا دی جاتی ہے اور اس اصول کو اپنانے سے ایک صاف ستھری انتظامیہ مرز وجود میں آتی ہے۔ مناسب منصوبہ بندی۔ اچھی انتظامیہ ملک اور قوم کے لیے مناسب منصوبہ بندی کرتی ہے اور اس کو عملی جامہ پہناتی ہے۔ حکومت اور عوام میں رابطہ۔ اچھی انتظامیہ حکومت اور عوام میں قریبی رابطہ پیدا کرتی ہے تاکہ حکومت عوام کے مسائل معلوم کر سکے اور ان کے لیے مناسب اقدامات اٹھا سکے، جس سے عوام کا حکومت پر اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ مہارت کا اصول۔ اچھی حکومت مہارت کے اصول پر کام کرتی ہے، یعنی جو فرد جس کام کا ماہر ہوتا ہے اس کو وہی کام سونپا جاتا ہے، جس سے حکومت کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم اچھے نظام حکومت کو اسلامی اصولوں کے مطابق ناپتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت وہی فرائض سر انجام دے رہی ہے جو ایک اچھی انتظامیہ سر انجام دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت ایک اچھی انتظامیہ ہوتی ہے جس میں عدل و انصاف کا قیام، جمہوری کے قدروں کا فروغ، بدعنوانی کا خاتمہ، خوشحال معاشرے کا قیام، ذمہ دار حکومت کی تشکیل، سرکاری عہدیداروں کا احتساب، عوام کی بھلائی کے لیے مناسب منصوبہ بندی اور عوام اور حکومت میں قریبی رابطے وغیرہ کے اصولوں کو اپنایا جاتا ہے، یعنی اسلامی حکومت اچھی حکومت کا نعم البدل ہے۔
یہ تو تھا جی پہلا سوال۔ اب جو ہمارا بیٹا دوسرا سوال ہے، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات لازمی کہہ دوں جو ہر لیکچر میں کہتا ہوں کہ میرا مکمل لیکچر آپ غور سے سنا کریں اور اس میں کومنٹس میں رول نمبر لازمی لکھیں، تاکہ جو کچھ بچیاں بس کلک کر کے رول نمبر ہی لکھ دیتے ہیں اور لیکچر نہیں سنتے، ہمیں سارا پتہ چل جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ آپ کے لیے ہم لیکچر دے رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سارا لیکچر سنا کریں تاکہ آنے والے وقت میں اگزام کے لیے بھی آپ تیار کر سکیں۔ تو دوسرا آپ سوال پڑھتے ہیں، حضرت عمر کا نظام حکومت۔ حضرت عمر اسلامی انتظامیہ اور اسلامی ریاست کے حقیقی بانی تھے۔ آپ نے انتظامیہ میں نئی اصلاحات نافذ کی اور انتظامی نظریہ اور عوام عمل کا صحیح تصور پیش کیا۔ آپ نے انتظامیہ کو عوام کی خدمت کا لبادہ پہنایا۔ آپ نے جب کبھی کوئی گورنر یا سرکاری اہلکار مقرر کیا تو اس کو عوام کی خدمت کا درس دیا۔ حضرت عمر نے حکومت پر جمہوریت کا صحیح رنگ چڑھایا، کیونکہ تمام حکومتی معاملات مجلس شورا میں زیر بحث آتے تھے اور متعلقہ فیصلہ ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ نیک، قابل اعتماد فرد کو مجلس شورا کے مشورے کے بعد فوری طور پر انتظامی عہدوں پر مقرر کرتے تھے۔ اگر وہ اپنی اہلیت ثابت کرتا تو مستقل کر دیا جاتا، ورنہ وہ گھر بھیج دیا جاتا۔ حضرت عمر حکام کا سخت احتساب کرتے۔ آپ کا احتساب کا طریقہ بڑا انوکھا تھا۔ حج کے موقع پر تمام حکام کی حاضری ضروری ہوتی تھی۔ اگر عوام کو کسی کے خلاف کوئی شکایت ہوتی تو موقع پر شکایت کا ازالہ کیا جاتا۔ آپ کے دور حکومت میں تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل تھے، اس لیے حضرت عمر کا دور حکومت سنہری دور کہلاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی حضرت عمر کے دور کے انتظامیہ کی خصوصیات کیا تھیں جی۔ سب سے پہلے تھی مجلس شورا کا قیام، نمبر 1 پہ ہے۔ آپ اپنے دور حکومت میں مجلس شورا کا قیام عمل میں لائے۔ مجلس شورا کے 2 حصے تھے، مجلس شورا خاص اور مجلس شورا عام۔ مجلس شورا خاص کابینہ کے ارکان پر مشتمل تھی۔ مجلس شورا عام قبائل کے لیڈروں اور عام آدمیوں پر مشتمل تھی۔ تمام فیصلے مشاورت سے کیے جاتے تھے اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوتا تھا۔ ریاست کی انتظامیہ ڈویژن میں تقسیم دوسرے نمبر پر ہے۔ آپ نے تمام سلطنت اسلامیہ کو 14 اصولوں میں تقسیم کیا تھا اور صوبوں کو مزید ضلعوں میں تقسیم کیا، یعنی تمام ملک کو مختلف انتظامی اکائیوں میں تقسیم کیا گیا۔ آپ نے ہر صوبے میں بہت سے سرکاری ملازمین، مثلاً ولی، کاتب الخراج، صاحب الحدیث، صاحب البیت المال، قاضی اور عادل مقرر کر رکھے تھے جی۔ مرکزی حکومت تیسرے نمبر پر ہے۔ آپ کے دور حکومت میں مرکزی حکومت بہت مضبوط تھی، جس میں بے شمار محکمے تھے۔ ان میں قابل ذکر دیوان الجنت، دیوان النشاء، دیوان الخراج، وقف کا محکمہ اور شکایتی مرکز وغیرہ شامل تھے۔ مرکزی حکومت کے تمام محکمے عوام کی خدمت کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ انتظامیہ پالیسی بھی بہت زبردست آپ نے انتظامیہ پالیسی بنائی ہوئی تھی۔ ان میں سب سے پہلے تھی جی دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کے لیے دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی۔ اپنے گورنر اور دیگر اہلکاروں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ عوام پر اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں اور مظلوموں کی داد رسائی کریں۔ احتساب پالیسی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کڑے احتساب کا بندوبست تھا۔ آپ جب بھی کسی کو حکومتی کرندہ مقرر کرتے تو لکھ کر تقرر نامہ اور دیگر ہدایت ذمہ داریاں دیتے۔ سرکاری افسر اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کرتا اور اپنا حکم نامہ پڑھ کر سناتا تاکہ لوگوں کو اس کی ذمہ داریاں معلوم ہو جاتی۔ تقرر کے وقت اس کی جائیداد وغیرہ کا ریکارڈ بھی رکھا جاتا تھا۔ اس میں اضافے کی شکل میں مذکورہ عہدیدار کو اپنے عہدے سے بھی
ہاتھ دھونا پڑتا اور تمام جائیداد حق سرکار ضبط بھی کر جاتی تھی۔ ہر کرندے کو ہدایت تھی کہ نہ تو وہ گھوڑے پر سوار ہوگا، نہ عمدہ کپڑے پہنے گا اور نہ ہی دروازے پر دربان بٹھائے گا۔ اس کے بعد آگے ہے جی زمین کے متعلق پالیسی۔ آپ نے جاگیردارانہ نظام کو ختم کر کے تمام زمین مظاہروں میں تقسیم کر دی۔ اس کے علاوہ نہریں کھدوائیں، زمین کا سروے کروایا اور سروے کے مطابق ٹیکس کی رقم متعین کی۔ چوتھے نمبر پر ہے جی میرٹ پالیسی۔ آپ نے نظام حکومت میں میرٹ کی پالیسی کو اپنایا اور قابل رشک اہلیت کے حامل افراد کو حکومت کے مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ جید علماء کو جج قرار کیا۔ تمام تقرریاں کرنے سے پہلے مجلس شورا سے رائے لی جاتی تھی۔ مالی پالیسی پانچویں نمبر پر ہے۔ آپ نے سلطنت اسلامیہ کے لیے مالی پالیسی 3 اصولوں کی بنیاد پر بنائی تھی، یعنی صحیح اکٹھا کرو، صحیح خرچ کرو اور غلط خرچ کرنے سے روکو۔ آپ بیت المال کو عوام کی امانت سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر خلیفہ امیر ہے تو اسے بیت المال سے کچھ نہیں لینا چاہیے، اگر وہ غریب ہے تو گزارے کے مطابق لینا چاہیے۔ ملک کے تمام لوگوں کو روٹی کپڑا مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی، اس لیے آپ نے درجنوں کے مطابق مستحقین کے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ آپ نے تمام لوگوں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ اپنی بچت کو کسی نہ کسی کاروبار میں لگائیں تاکہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز نہ ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے چند ایک نئے ٹیکس امیروں پر عائد کیے تھے تاکہ امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جائے۔ پاکستان میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بننے کی راہ پر گامزن ہے اور اچھے نظام حکومت کے لیے کوشاں ہے۔ اس لیے یہاں بھی ضروری ہے کہ حضرت عمر کی انتظامی پالیسی، ایمانداری، لگن، کارکردگی، انصاف، دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی، میرٹ پالیسی اور مالی پالیسی کو اپنایا جائے۔ پاکستان کے افسر شاہی بیوروکریسی کو چاہے وہ حضرت عمر کے انتظامی فلسفے کو سمجھیں اور عوام کی خدمت کا تہیہ کریں تو ان میں اچھی انتظامیہ کے اوصاف پیدا ہو سکتے ہیں۔ موجودہ ہماری حکومت بہت ساری کوشش کر رہی ہے، اس کے راستے میں بڑی رکاوٹیں آ رہی ہیں، لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کریں گے اور وہ صحیح اسلامی حکومت ریاست مدینہ کی طرح بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بیٹا آج کے یہ ہمارے سوال تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نظام حکومت کی خصوصیات تھیں، یہ سالانہ امتحان میں لانگ سوال میں بہت اہم سوال ہے، تو اس سوال کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور تمام ویڈیوز کو دیکھنا ہے جی، لائک بھی کرنا ہے، آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔